جب آپ مدینہ منورہ پہنچ جائیں، تمام امور سے فارغ ہو جائیں، بالکل فریش ہو کر اگر ممکن ہو سکے غسل کریں، نیا لباس پہنیں، سرما وغیرہ لگائیں، خوشبو ملیں اچھی طریقے سے، اور اب بارگاہ رسالت میں حاضری دیں۔ جتنا اہتمام کریں گے اللہ تعالیٰ ہو سکتا پاسبل ہے کہ اپنے حبیب کو اس پہ مطلع فرمائے، یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے۔ اور جب آپ کسی سے ملنے جاتے ہیں اور اہتمام کرتے ہیں تو سامنے والے کو خوشی ہوتی ہے، تو اس لیے آپ اس طرح کیجئے تو بہت بہتر ہے۔ اچھا، اب یہ جو ہے آپ کسی بھی دروازے سے مسجد نبوی میں داخل ہوں اور آپ پھر آتے ہیں سنہری جالیوں کے سامنے، تو ترتیب ایسی بن جاتی ہے کہ آپ سر کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں اکثر، اور پھر آپ باب البقی سے باہر نکلتے ہیں۔ جو خواص ہوتے ہیں اگر پاسبل ہو جائے تو وہ باب البقی سے دخول کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جب آپ کسی صاحب مزار کے پاس جائیں، بلکہ اپنے رشتہ داروں کی قبر پہ بھی جائیں، تو سرہانے کی طرف سے نہ آئیں بلکہ پائنتین کی طرف سے جائیں، یہ مستحب طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن اب وہاں سے اگر لوگ نکل رہے ہیں، رش ہے، اور خاص طور پہ وہاں پہ شرطے وغیرہ کھڑے ہیں اور وہ آپ وہاں مطلب مخالف سمت سے داخل ہونے لگیں، وہ روکیں، تو لڑائی جھگڑا فتنہ فساد نہ کریں۔ پاسبل ہو تو یہ طریقہ اختیار کر لیں، ورنہ کسی بھی دروازے سے آپ داخل ہو سکتے ہیں۔ سیدھا قدم رکھ کر اندر داخل ہوں اور داخلے کی دعا پڑھیں، اور کوشش کریں کہ ہوٹل سے مسجد نبوی آتے تک وہی جیسے ہم نے کعبۃ اللہ کی زیارت کے سلسلے میں بھی کہا اور دیگر معاملات میں کہ آوارہ نظری نہ کریں۔ ابھی آپ کا مخصوص صرف بارگاہ رسالت میں حاضری ہے، آپ وہاں پہنچیں، پہلے مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھ لیں، اور اسی میں حاضری کے شکرانے کی بھی نفل کی نیت کر لیں، اور پھر آپ آئیں گے سنہری جالیوں کے سامنے سے نکلنے کے لیے۔ یاد رکھیں ہمارے علماء نے واضح طور پہ لکھا ہے بشمول اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے کہ سنہری جالیوں کو ہاتھ لگانا یا بوسہ دینا یہ ادب کے خلاف ہے، یہ ادب نہیں ہے۔ ادب یہ ہے کہ آپ 4 قدم کے فاصلے پر کھڑے ہوں اور بس یہ سوچئے کہ یہی کیا کرم کم ہے کہ مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا موقع فراہم کیا۔ اور یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعطاء الہی آپ کے قلوب میں وارد ہونے والے خیالات پر واقف ہوتے ہیں، یہ عقیدہ رکھیے۔ ابھی دلائل کا ٹائم نہیں، ورنہ اس پہ میں بہت سارے دلائل آپ کو دے سکتا ہوں، تو لہٰذا ادھر یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پہنچ کے انتشار ذہن کا شکار ہو جائیں، الٹی سیدھی باتیں کوئی ذہن میں آنے لگیں۔ ویسے تو ماحول ایسا نہیں ہوتا، لیکن پاسبل بھی ہے کہ شیطان کوئی مداخلت کرنے لگے، تو پوری توجہ سرکار کی طرف ہو۔ اب آپ وہاں پہنچیں، ہاتھ باندھ کر ادب کے ساتھ بارگاہ رسالت میں سلام عرض کریں۔ کوئی بھی سلام آپ کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے تو آپ تکلفاً وہ سلام پڑھیں، معنی مفہوم آتا نہیں ہم کر رہے ہیں، تو آپ السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن کچھ صیغے جو بزرگان دین نے لکھے ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلامتی نازل ہو۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی نازل ہو۔ السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، اے مخلوق میں سے، اللہ کی مخلوق میں سے سب سے بہتر آپ پہ سلامتی نازل ہو۔ السلام علیکہ یا شفیع المذنبین، اے گناہ گاروں کی شفاعت فرمانے والے آپ پر سلامتی نازل ہو۔ السلام علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ وامتکہ اجمعین، اور آپ پر سلامتی ہو، آپ کی آل پاک پر، آپ کے اصحاب پر، اور تمام امت پر، آپ کی تمام امت پر سلامتی نازل ہو۔ اس طریقے سے آپ کو الفاظ ادا کرنے چاہیے۔ اس کے علاوہ علماء نے فرمایا کہ آپ سرکار سے شفاعت کا سوال کریں۔ ویسے بھی یہ روایت ہے کہ جو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے سرکار اس کی شفاعت فرمائیں گے، تو اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، آپ اس طرح میں آپ سے سوال کرتا ہوں اے اللہ کے رسول آپ کی شفاعت کی، تو یہ اس طرح آپ 2-4 دفعہ اس صیغے دہرائیں۔ اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ شیخین کریمین بھی آرام فرماتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب آپ تھوڑا سا متوجہ ہوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، عرض کریں السلام علیکہ یا خلیفۃ رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے خلیفہ آپ پر سلامتی نازل ہو۔ السلام علیکہ یا وزیر رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے وزیر و نائب آپ پر سلامتی نازل ہو۔ السلام علیکہ یا صاحبہ رسول اللہ فی الغار، اے غار میں اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے والے، ساتھ ہونے والے آپ پر سلامت نازل ہو۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکات۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوں اور اسی طرح کہیں السلام علیکہ یا امیر المؤمنین،
اے امیر المومنین آپ پر سلامتی نازل ہو، السلام علیک یا متمم الاربعین، اے 40 کو پورا کرنے والے آپ پر سلامتی نازل ہو۔ جب آپ اسلام لائے تھے 40 کی تعداد پوری ہوئی تھی۔ السلام علیک یا عز الاسلام والمسلمین، اے اسلام اور مسلمانوں کی عزت آپ پر سلامتی نازل ہو، اور ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکات۔ تو جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ کوئی واجب نہیں ہے یہ صیغے پڑھنا، جو آپ کو سمجھ میں آئے وہ پڑھیں۔ یہاں سے فراغت کے بعد پھر آپ ادب احترام سے وہاں چلے جائیں۔ اچھا، دعائیں بھی مانگیں، جنہوں نے دعاؤں کے لیے عرض کیا تھا ان کے لیے دعا کریں، اور اگر کسی نے سلام کا کہا تھا اور آپ نے ہاں کہہ دیا تھا تو یاد رکھیں یہ وعدہ پورا کرنا چاہیے، آپ ان کا سلام کہیں۔ بعض لوگ لیکن ایسے ہوتے ہیں، مجھے بھی میسیج کرتے ہیں صاحب ہم نے آپ کا سلام کہہ دیا ہے وہاں پر، حالانکہ میں نے مجھ سے ملے بھی نہیں ہوتے، مطلب وہ محبت میں پیار میں کہ میں یہاں بیٹھا تھا میں نے آپ کا سلام بھی کہہ دیا ہے، تو جب میں نے سلام کہا ہی نہیں تو آپ نے کیسے کہہ دیا؟ یا تو ایک میسیج پہلے مجھے کر دیتے کہ آپ کا سلام کہہ دیں، تو یہ بھی ہمارے ہاں بھولا پن ہوتا ہے۔ بہرحال کہہ دینے میں تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب کسی نے کہا ہی نہیں تو کیسے کر رہے ہیں؟ ہاں، جس نے کہا ہے اس کا سلام ضرور پہنچائیں، اگر آپ نے ہاں کہہ دیا ہے تو واجب ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں اس کو سلام پہنچائیں۔ باقی دعائیں ضرور کریں، سب کے لیے پیار محبت والی دعائیں، اور وہاں پہ ہو سکے تو معلوم کریں جو خاک شفا ہے وہ آپ لے لیں لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے اگر پاسبل ہو۔ اس کے علاوہ وہاں کی جو تبرکات ہیں، کھجوریں ہیں اور دیگر آب زمزم وغیرہ وہیں سے لیا جاتا ہے آج کل، یہ سب آپ لا سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ مطلب اس میں بڑی برکات رکھتا ہے، اور یہ تحفے لانا سنت کریمہ بھی ہے، اعلیٰ حضرت نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اب مسجد نبوی کے کچھ خاص مقامات میں ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک ہے اصحاب صفہ کا چبوترا، یہ بالکل روضہ رسول کے مسجد کے اندر اور روضہ رسول کے پیچھے جگہ ہے، وہاں پر 70 صحابہ، کم از کم 70 صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھا کرتے تھے۔ اس مقام پہ نماز پڑھنا برکت والا ہے۔ دوسرا جنت کی کیاری ہے، لیکن یاد رکھیں آج کل ایک تو آپ گورنمنٹ کے تھرو، جو میں پاکستان والوں کی گزارش کر رہا ہوں، باہر کا مجھے پتہ نہیں، گورنمنٹ کے تھرو جائیں گے تو جو ہمارے گورنمنٹ کے ادارے والے ہیں انہوں نے ٹائم لیا ہوا ہوتا ہے اپنے اپنے گروپ کے لیے، وہ ساتھ لے جاتے ہیں، ورنہ ایک نسک کے نام سے سافٹ ویئر ہے، وہ ایپ انسٹال کر لیں اپنے اس میں، اور اس میں آپ خود اپنا ٹائم اس میں آپ سیٹ کر سکتے ہیں، وہاں سے کنفرمیشن ہو جائے گی۔ اس وقت میں آپ جب جائیں گے تو آپ کو اس وقت جنت کی کیاری میں لازم جگہ مل جائے گی، کیونکہ اب یہ خود جا کے نہیں پڑھ سکتے، اب ٹائمنگ سیٹ کر دی ہیں، کیونکہ افراتفری بہت زیادہ ہوتی تھی، جو جا کے بیٹھ جاتا تھا اٹھنے کا نام نہیں لیتا تھا، اور لوگوں کو نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ یہ مستحب ہے وہاں پر جا کے نماز پڑھنا، تو جنت کی کیاری میں ہی پڑھیں۔ مسجد نبی کے مقدس ستون ہیں، اگر آپ کو وہاں پہ کوئی پرانا آدمی مل جائے، اور بعض جگہ لکھا بھی ہوتا ہے، تو پھر ان ستونوں کے پاس نماز پڑھنا بھی افضل ہے۔ مثلا اسطوانہ مخلقہ، یہ ستون محراب سے بالکل متصل ہے، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ممبر اقدس بننے سے پہلے اسی ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ دوسرا ہے اسطوانہ عائشہ، یہ ستون مبارک ممبر مبارک سے تیسرے نمبر پہ ہے۔ رحمت کونین اور صحابہ کرام نے بکثرت یہاں نمازیں پڑھی ہیں، اور یہاں بکثرت سرکار کا بیٹھنا بھی ثابت ہے۔ اسطوانہ توبہ ہے، یہ حجرہ سرکار سے دوسرے نمبر پر واقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اکثر نوافل ادا فرماتے تھے، نیز جب کوئی مہمان آتے ان سے باتیں کرتے، اور وفود آتے تو ان کو تبلیغ یہیں بیٹھ کے فرمایا کرتے تھے۔ اسطوانہ سریر ہے، سید الانبیاء علیہ السلام دوران اعتکاف اس ستون کے پاس قیام فرماتے تھے۔ اسطوانہ حرس ہے، اس ستون کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نفل پڑھنا ثابت ہے، نیز اسی ستون کے پاس آپ نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری کا شرف بھی حاصل کیا۔ اس کے بعد اسطوانہ وفود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی ستون کے قریب کھڑے ہو کر بیٹھ کر عرب جو قبائل آتے تھے ان کے وفود سے گفتگو وغیرہ کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح ایک ہے اسطوانہ جبریل، یہ حضرت جبریل علیہ السلام اکثر اسی ستون کے پاس وحی لے کر نازل ہوئے تھے۔ اور اسطوانہ تہجد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ستون کے پاس نماز تہجد ادا فرماتے تھے۔ یہ کوئی پرانا مل جائے آدمی تو بہت بیسٹ ہے، ورنہ جتنے وہ ستون آپ کو قدیم نظر آ رہے ہونا ان کے پاس بس آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جنت البقیع میں حاضری دیں، یہ مسجد نبوی کے صرف ہے، اندر جانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر مطلب قبریں مسمار کر دی گئی تھیں، اب کچھ قبریں نظر آئیں گی آپ کو، لیکن جو راستے ہیں اس میں خوف یہ ہے کہ شاید کسی قبر کو بلڈوز کر کے اس کے اوپر وہ راستہ بنایا گیا ہو، اور وہاں آپ کو پتہ ہے کہ
بڑے بڑے نفوس قدسیہ تقریباً 10,000 صحابہ کرام کے مزار ہیں وہاں مدفون ہیں، اور ان کے اوپر آپ چڑھ جائیں، قبر پہ چڑھنا حرام ہوتا ہے، تو لہٰذا دور سے ہی آپ بس فاتحہ پڑھ لیں، یہ بیسٹ ہے، اندر جانے کی کوشش نہ کیجیے۔ مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھنا بہت افضل ہوتا ہے، لیکن یہ فرض اور واجب نہیں ہے، اور اس کے لیے جماعت کوئی واجب نہیں۔ اگر کسی ٹائم کوئی جماعت سے نہ پڑھ سکیں، تنہا پڑھ لیں۔ 8 دن میں 40 نمازیں ہوتی ہیں، مسجد نبوی میں ادا کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میری مسجد میں 40 نمازیں پڑھیں، کوئی نماز فوت نہ ہو، اس کے لیے دوزخ و نفاق سے آزادیاں لکھ دی جائیں گی، یعنی منافق بھی نہیں مرے گا وہ، اور دوزخ سے بھی محفوظ رہے گا۔ 40 نمازیں کمپلیٹ کرنا، لیکن یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے دن کم ہیں، وہاں پر آپ آ گئے، تو کوئی خوف زدہ نہ ہو کہ یہ میری نمازیں کم ہو گئیں، کوئی بات نہیں، آپ وہاں پہ بالکل کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ جب تک آپ وہاں پر رہیں، اپنے ذوق و شوق کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں۔ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو یہاں نعتیں سن کے تڑپ رہے ہوتے ہیں، خواتین آنسو بہا رہی ہوتی ہیں، بلک رہی ہوتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ نہیں جائیں گے تو شاید ان کا قلب اطہر پھٹ جائے گا، لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں تو 1-2 دن تو بہت ہی خوش و خضوع رہتا ہے، حاضری بھی بڑی دی، اس کے بعد بس پھر وہ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ہنسی مذاق ٹھٹے ہیں، اور اس شہر کا وہ ادب نہیں کیا جاتا جو کرنا چاہیے۔ بے ادبی بھی نہیں ہوتی، لیکن ادب بھی نہیں، بڑے آرام سے آپ ذوق سے ان وقت کو گزاریں۔ زیادہ تر اپنا وقت کو پاسبل ہو تو مسجد نبوی میں گزارا جائے، نوافل پڑھیں، روزے رکھیں، کوشش کریں 8 دن روزے رکھیں، بڑا ثواب ہے، 50,000 نیکیوں کا ثواب ہے ہر نیک عمل پر۔ اور کوئی بدتمیزی نہ کریں، یعنی اس شہر پہ تنقید نہ کریں، کسی چیز پہ تنقید نہ کریں، لوگوں کے رویے پہ تنقید نہ کریں، سنبھل کر رہیں۔ اور میری گزارش یہ ہے کہ سنبھل کر رہیں سے ایک لفظ یہ ذہن میں رکھیں، اپنے سامان کی ذرا حفاظت کیجیے گا، بس اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہوں گا۔ خیال کیجیے گا اپنی جیب اور اپنے سامان کی حفاظت کیجیے گا، تو اچھے انداز سے وہاں وقت گزاریں اور تنقید وغیرہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اس کے علاوہ شہدائے احد پہ آپ حاضری دیں۔ یہ وہ شہدائے احد پہاڑ کے دامن میں ان کے مزارات ہیں، اور احد پہاڑ وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اتنا بڑا پہاڑ تقریباً 4 میل کے فاصلے تک پھیلا ہوا ہے، بہت ہی عظیم پہاڑ ہے، اور یقیناً اس نے نبی کریم کی زیارت کی ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ جلوہ افروز ہوئے ہیں، تو اس لیے بڑا متبرک ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر شہدائے احد کے مزارات پر حاضر ہوں، فاتحہ وغیرہ پڑھیں، دعائیں کریں، اور ان سے درخواست کریں کہ وہ دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی بڑی برکات سے نوازے گا۔ اس کے علاوہ جو مختلف زیارات ہیں مدینہ منورہ کی، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کوئی مطلب آپ کے معلم وغیرہ لے کے جائیں گے، اکثر تو ایسے ہوتا ہے کاروان والے خود لے جاتے ہیں، یا گورنمنٹ کے جو آپ تھرو جائیں گے وہ ہوں گا، لیکن فرض کریں اگر آپ پرائیویٹ بھی جانا چاہیں تو کوئی ٹیکسی وغیرہ کر لیں، ان سے کہیں مجھے تمام زیارات کروا دیں، تو مسجد قباء وغیرہ اور دیگر مساجد ہیں اور متبرک مقام ہیں، پاکیزہ کنویں ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی پینا ثابت ہے، دیگر امور ثابت ہیں، وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں۔ اب یہ ایک پروگرام میں آپ کو اور کروں گا انشاءاللہ، جو جرائم اور کفارے ہیں جو حج کے دوران ہوتے ہیں اس کی تفصیل بیان کروں گا۔ اس کا بس یہ اینڈ ہے، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ لوگوں کو بڑا ذوق ہوتا ہے، جاتے ہیں، لیکن وہ نعتوں میں جب چیزیں سنتے ہیں، ایک ماحول دیکھتے ہیں تو اٹریکشن بڑی محسوس ہوتی ہے، لیکن وہاں پہنچتے ہیں تو اگر باطنی تربیت کا اہتمام نہ ہو تو پھر وہ وہاں کی تجلی برداشت نہیں کر پاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر بعضوں کو تو مطلب میں لفظ کہتے ہوئے مجھے عجیب لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں بس اب جلدی ختم ہو تو ہم جائیں، اور اس میں نے دیکھا اگر کسی کے 8 دن پورے ہوئے، فلائٹ کا ٹائم ہوا تو بڑی خوشیاں ہوتی ہیں ہماری۔ میں اسی لیے شروع میں نے آپ کو کہا تھا کہ اپنی باطنی تربیت کا اہتمام کریں۔ واپسی کی خوشی اتنی کیوں ہوتی ہے؟ اگر تو چلیں یہ ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے حج اور عمرے کی توفیق عطا فرمائی اور مدینہ منورہ کی حاضری کی، اس لیے خوشی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر یوں ہے کہ آپ جائیں گے تو ایئرپورٹ پہ ہمارا استقبال ہوگا، گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے جائیں گے اور ہمیں عجیب VIP پروٹوکول ملے گا، تو یہ مطلب آپ اپنے جو عبادت کی ہے اس کو کیش کرنے کا ذہن نہ بنائیں۔ عبادات کا بدلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آخرت میں لینے کا ہی ارادہ رکھیں بس۔ میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ وہاں پہنچیں گے تو کوئی پھولوں کا ہار ڈالے یا آپ کا استقبال کرے، ناجائز نہیں ہے، لیکن آپ کے دل میں تمنا نہیں ہونی چاہیے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ چونکہ یہ خواب آ رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم جائیں گے
تو کمال تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، اللہ کی توفیق تھی، لیکن ہم اس کو اپنا کمال سمجھتے ہیں کہ تم لوگ سب رہ گئے اور میں نے حج کیا، عمرہ کیا ہے، میں نے مدینہ منورہ کی زیارت کی ہے، یہ آپ کا کیا کمال، میرا کیا کمال؟ یہ تو اللہ کا کمال ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہزاروں لوگوں کو، کروڑوں کو محروم رکھا اور آپ کو مجھے پہنچا دیا، لیکن ہم اسے بھی اپنا ذاتی کمال سمجھتے ہیں اور اب چاہتے ہیں کہ اس کمال کا بدلہ ملے۔ تو ہم وہاں پہنچتے ہیں تو بڑے خواب نظر آ رہے ہوتے ہیں، یعنی ابھی ہم پہنچیں گے۔ اب ہوتا یہ ہے بعض اوقات کہ اطلاع ملتی ہے جی آپ کی فلائٹ ایک دن لیٹ ہو گئی، تو وہ جو خوشیوں کو اور خوابوں کا سلسلہ تھا وقتی طور پہ ایک دم رک جاتا ہے۔ ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے لوگ گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں، کاروان والوں کے گریبان پکڑ دیتے ہیں، لڑائی جھگڑا پھڈا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے بھائی آپ تو پہلے بڑے تڑپ کے یہاں پہنچے تھے، سرکار کی بارگاہ میں گزارشیں کی تھیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پہنچا دے، بس وہیں میں مر جاؤں، بقی میں دفن ہو جاؤں۔ اب یہ کیوں گالیاں بک رہے ہیں، کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ یہ باطنی تربیت کی کمی ہوتی ہے۔ آپ کو تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اپنا مہمان بنا لیا، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، لیکن جن کی تربیت نہیں ہوتی، جیسے میں نے آپ کو بتایا 2 سے 3 دن بس ذوق رہے گا، اس کے بعد پھر بس شاپنگ کر لو۔ اب ایک ایک دن گن رہے ہوتے ہیں کتنے دن رہ گئے، کب جائیں گے کب جائیں گے کب جائیں گے۔ اب آگے ایئرپورٹ پر، یہاں پر پھر تلاش کیا جاتا ہے کون آیا ہے کون نہیں آیا۔ یہ عزت اور ذلت کا معیار بنا دیا جاتا ہے، جس نے ہار ڈالے شکریہ، جو نہیں آیا نوٹ کرتے ہیں فلاں نہیں آیا تھا ہار ڈالنے کے لیے، اب اس سے بات نہیں کرنی۔ ارے بھائی آپ نے کون سا ایسا کمال کیا تھا کہ وہ آپ کے استقبال کے لیے آتا اور ہار ڈالتا؟ ان چیزوں پہ ذرا توجہ کریں میرے جتنے بھائی بہن ہمیں سن رہے ہیں، خدا را اپنے افعال و اعمال کو یہاں دکھا کر، سنا کر، یا ان کے بدلے میں پروٹوکول اور عزتیں اور ہار لے کر ان کو ضائع مت کریں۔ کوشش کریں کہ آپ، میں تو کہتا ہوں بالکل گمنام طریقے سے جائیں اور اپنے گھر پہنچ جائیں، سب سے بیسٹ یہ ہوتا ہے، لیکن یہ پاسبل نہیں ہوگا۔ ہم تو پہلے فون کر کر کے بتاتے ہیں کہ میں اس ٹائم آ رہا ہوں، فلائٹ اس وقت آئے گی اور فلاں سارے وہاں پہ موجود ہوں، باہر نکلتے ہیں۔ ویسے تو کبھی گلے میں اس طرح پروٹوکول نہیں ملا، ہار نہیں، تو چلو عبادت کو کیش کر لیں اور پھر بڑے خوشی کے ساتھ وہاں پہ پھر اپنے نام کے ساتھ نیم پلیٹ حاجی فلاں فوراً لگا دیتے ہیں اور پھر دعوتوں کے سلسلے شروع ہوتے ہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ان چیزوں میں نہ پڑیں، ذرا زمانے کو بدلیں، عرف کو بدلیں، اپنے ماحول کو بدلیں، اللہ کی رضا کی خاطر کام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو، جو میرے بھائی بہن خاص طور پہ جا رہے ہیں حج پہ، میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے، ذوق عطا فرمائے، باطنی تربیت کے ساتھ آپ کو ایک کامل اور اچھا حج کرنے اور کی توفیق عطا فرمائے، بادب حاضریاں نصیب فرمائے، اور اللہ ان کو قبول فرما کر آپ کے لیے نجات و بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اور یہ ضمناً بات یاد رکھیے گا، جتنے حاجی واپس آئیں آپ ان سے دعائے بخشش و مغفرت کے لیے ضرور کہیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حاجی واپس آتا ہے تو اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اور وہ جس کے لیے دعا کرے اللہ اس کو بھی بخش دیتا ہے۔ وآخر دعوانا